ہوتا ہے وہ نرم دم گفتگو ہوتا ہے, گرم دم جستجو ہوتا ہے, رزم ہو یا بزم ہو, وہ پاک دل ہوتا ہے, پاک باز ہوتا ہے. یہ توحید کے اثرات ہوتے ہیں بندہ مومن پہ, جس پر یہ اثرات نہیں ہے. ایک صاحب بڑا لیکچر ہمیں دے رہے تھے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یا ان کا عقیدہ ٹھیک ہے. تو ہم نے پھر سوال ان سے یہی کیا کہ اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے, تم توحید پر ہو, تو تمہارا چہرہ مکروہ کیوں ہے, تمہارا دل پتھر کا کیوں ہے, تمہاری زبان سخت کیوں ہے, اور تم اللہ کی مخلوق سے نفرت کیوں کرتے ہو, اور تم کفار سے ڈرتے کیوں ہو؟ ایسے ممکن نہیں ہے کہ توحید ایک دماغ میں ایک عقیدہ تو ہو لیکن وجود پہ اس کے اثرات نظر نہ آئے. توحید ایک پاورفل ڈائنامک فورس ہے جو بندہ مومن کے وجود سے ریڈیٹ کرتی ہے, جو پوری قوم کے وجود سے ریڈیٹ کرتی ہے. جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے بھروسے پر کہتے ہیں کہ میں 60 سپاہیوں کے ساتھ 60,000 کے لشکر کو شکست دوں گا, اور جب دنیا ان کو ڈراتی آ کے مسلمانوں کو کہ بڑی بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں تمہارے خلاف, تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہم سے سچا ہے, یا ہم غازی ہوں گے, شہید ہوں گے. یہ توحید ہوتی ہے. یہ توحید ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر پوری دنیا ہمیں قتل بھی کر کے رکھ دے تو وی آر ناٹ لوزرز. یہ توحید کی فورس. آپ کا جو پیشن ہے اٹس کوائٹ انفیکشس. آئی مسٹ سے کہ obviously that is transferring to me and lot of other thousands of other people. اور فون کالوں کی ایک وہ حالت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کان میں سے پیس اتار کے پھینک دوں, لیکن ہمیں یہ کال لینی پڑے گی. ہیلو ہیلو ہیلو, یہ کسی بچوں کے اسکول کا ہو گیا میرے خیال سے. یہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں, یہ کال نہیں. جو پیشن آپ کہہ رہے ہیں, اگر یہ پیشن سارے مسلمانوں میں آ جائے تو پوری کی پوری کایا پلٹ جائے, اور مہینوں دنوں کی بات ہے. دیکھو ایک بات, وہ ایک چھوٹا سا جوک ہے یہاں پہ, ہلکا سا انوائرمنٹ کو تھوڑا لائٹ کرتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ میں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. اچھا, بہت بڑی پروگرس ہے, بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا از گریٹ اچیومنٹ. کہنے کا پرابلم کیا ہے؟ کہتے پرابلم یہ ہے کہ میں تیار ہوں, بادشاہ تیار نہیں ہوتا. ٹھیک, تو 50% کام جو ہے وہ مکمل ہے لیکن 50% رہ گیا. ٹھیک ہے. پوائنٹ ہے کہ ایک شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. کمال تو یہ ہے نا. اقبال جب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں, دیکھیں حضور کو جب معراج پہ لے جانے کا واقعہ قرآن میں ذکر ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کے گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا بندہ ہے. اقبال جب کہتے ہیں کہ جو عبدہ کا راز ہے, جب لا الہ الا اللہ تمہارا محتکم ہو جاتا ہے تو تم عبدہ کے مقام پر فائز ہو جاتے ہو, اس کے بندے. اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے. Isn't this amazing کہ رب کہے کہ کائنات میں سب اس کے بندے ہیں, لیکن اللہ کہے کہ یہ میرا بندہ ہے. یہ مقام جو اللہ کی خاطر اپنا جان مال عزت آبرو قربان کرنے پہ تیار ہوتا ہے, توحید کے معاملے میں کہتا ہے رب تیرا, میں تیری عبادت بھی کروں گا. لا محبوب الا اللہ, اس کا کلمہ صرف لا الہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اللہ ایک ہے. یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. یہ اللہ ایک ہے جو بہت ظلم والا ترجمہ ہے ہمارے کلمے کا. ہمارے بچوں کو جو کلمے کا ترجمہ سکھایا جاتا ہے اللہ ایک ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے, کوئی محبوب نہیں ہے سوائے اللہ کے, کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے, کوئی مطلوب نہیں سوائے اللہ کے, کوئی قانون بنانے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے, کوئی مقصود و مطلوب نہیں سوائے اللہ کے. اللہ کے اتنا بڑا وسیع مفہوم ہے, اس کو آپ اپنی زندگی میں اپلائی تو کرنا شروع کریں. جی, مین پرابلم اپلیکیشن کی ہے, کوئی اپلائی نہیں کرتا. کیونکہ اس کے بعد اقبال کہتے ہیں کہ جب انسان ایک دفعہ سٹینڈ لیتا ہے, اللہ کہتا ہے تو میری طرف ایک قدم آؤ تو میں 10 قدم تمہاری طرف آؤں گا. تو یہی ایک موقع آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تھوڑے آزمائشیں آئیں گی, ٹیسٹ آئے گا, مصیبتیں ہوں گی, مشکلیں ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی. حضرت بلال جب مسلمان ہوئے تو حبشی غلام تھے, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ابو جہل ان کو زمین پہ لٹاتا تھا کوئلوں کے اوپر, اور ان کی چربی پگھلتی تھی, اور چربی کے پگھلنے سے کوئلے بجھتے تھے. ایسا ان کے اوپر ٹارچر ہوتا تھا صرف اس لیے کہ وہ کہتے تھے احد احد احد. تاریخ میں لکھا ہوا یہ واقعہ. وہ ایک لفظ کہتے تھے, ایک ایک ایک. اس ایک کا کہنا آسان بات نہیں ہے. قومیں تباہ ہو گئی ہیں, لوگوں نے گردنیں خاندان تباہ کروا دیے ہیں صرف یہ کہنے پہ کہ اللہ ہمارا رب ہے. کیونکہ سب کو پتا ہے. دیکھیے حضور جب کفار سے کہتے تھے کہ آپ لا الہ الا اللہ کہیے تو کافر پینک کر جاتے تھے. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب ہے کہ لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا, ان سارے بتوں کو توڑنا پڑے گا, حرام حلال کی تمیز کرنی پڑے گی, شریعت کے حدود میں آنا پڑے گا, جرت دلیری اور غیرت کا ثبوت دینا پڑے گا. جب مدینے سے لوگ آئے حضور کا بیعت لینے کے لیے, بیعت عقبہ کہلاتی ہے, کہ تو اس وقت بھی ان لوگوں نے جب حضور سے بیعت لینی کی تو لوگوں نے روک دیا ان لوگوں کو کہ بیعت کرنے سے پہلے سوچ لو, پوری دنیا سے جنگ کرنی پڑے گی, بڑی بھاری قربانی کرنی پڑے گی. آر یو ولنگ ٹو سے لا الہ الا اللہ؟ اینڈ دے آل سیڈ یس.
اور اس کے بعد پھر مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے, مدینہ اسلامی ریاست بنا, اور اس کے بعد حضور نے ہجرت کی, اور تاریخ نے دیکھا کہ پھر مدینہ والوں نے اس بیعت کا حق ادا کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک کال لیں گے اس وقت. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی, کون بول رہے ہیں؟ میں ہیرا بات کر رہی ہوں کراچی جی, سے. کیا سوال پوچھیں گے آپ؟ جی سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شو بہت اچھا ہے, نو ڈاؤٹ. بہت شکریہ. جی میرا کوشچن سر صاحب سے یہ ہے کہ السلام علیکم سر صاحب. وعلیکم السلام. جی سر, مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ اقبال, علامہ اقبال کی شاعری میں جیسے کافی زیادہ صوفیانہ کلام ہوتا ہے, اور ایک لے مین کے لیے اب جیسے یہ سب کچھ سمجھنا کافی ایک مشکل بات ہوتی ہے. خود ہی کا شعر سنا کے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ سمجھ لے گا اور اس پہ انجوائے کر سکے, اس کو اسی طرح سے عمل میں لا سکے گا, تو یہ اتنا پاسبل ہوتا نہیں ہے. تو مطلب ہاؤ, کس طرح سے وہ اس میں اپلائی کرے؟ کوشچن نمبر 1. اور کوشچن نمبر 2 یہ کہ ایسا ہم لوگ کا جو یہ جو جنریشن ہے, ینگسٹرز, یہ ایک طرف ڈائیورٹ تو ہو رہے ہیں لیکن فلی نہیں ڈائیورٹ ہو پاتے ہیں. وہ یہ مطلب ایک آپ کا شو بھی دیکھیں گے اور دوسری طرف اور بھی چیزیں جو کہ ان کو نہیں دیکھنی, مطلب اور بھی اپنے لائف سٹائل میں وہ چینجز نہیں لاتے ہیں. جیسے ابھی سیکریفائسز کی بات ہو رہی تھی حضرت بلال کی, اور پورے کمپلیٹ ایک لائف سٹائل کی جو کہ مسلمانوں کو لانی چاہیے, وہ اس طرح سے نہیں لاتے ہیں. جس سے ایک میسج یہ ملتا ہے غلط لینے والوں کو کہ شاید دونوں چیزیں ایک ساتھ رکھی جا سکتی ہیں. تو اس کا مطلب آپ کیا مطلب اس کو کس طرح سے آپ سولوشن بتائیں گے, کس طرح سے ریلیٹ کریں گے آپ اس کو؟ بہت شکریہ آپ کا, بڑا اچھا سوال کیا ہے بیوی نے. آپ وہی پرابلم بار بار وہی بات کہ دیکھو وی ریئلائز اقبال کیونکہ اردو زبان اور فارسی دونوں ہمارے معاشرے سے نوجوانوں کے لیے تو کم از کم ختم ہو گئی. جی بالکل. تو ہمارا مقصد ہی اس پروگرام کو شروع کرنے کا یہ ہے کہ اقبال کو ہم آسان کر دیں, کہ اردو اور فارسی کے کلام کو اقبال فار ڈمیز. اقبال ڈمیز ہم نہیں کہیں گے, اقبال معصوم بچوں کے لیے. یہ ہمارے بچے معصوم ہیں, ہم اپنے آپ کو ڈمیز ہی کہتے ہیں, کریش ٹیسٹ ڈمیز. تو اس کے لیے آسان کر دیں. تو اقبال کا پاکستان کی یہ سیریز جو ہو رہی ہے, اس سے پہلے ہم نے جو نیوز 1 پہ جو اقبال سیریز کی تھی, ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے, آپ ان کو بار بار دیکھیے تو اقبال آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے. صحیح کہہ رہے ہیں, انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں. اس کو بیسکلی جیسا کہ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال کا پاکستان یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے, براس ٹیکس کے ادر شوز جو ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب کرتے ہیں, شو انجینئر صاحب جو شوز کرتے ہیں, یہ بہت زیادہ ایک مواد جو ہے آلریڈی پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اقبال اکیڈمی پاکستان لاہور سے انہوں نے ہمیں بہت ساری کتابیں بھیجی ہیں, اور ہم نے جب وہ کتابیں پڑھی ہیں تو جو ایک دماغ کے اندر ہوتا ہے نا کہ اقبال سمجھ نہیں آئے گا, یہ ایکچولی اٹس ناٹ دیٹ ٹرو. اگر آپ کوشش کریں, آپ ماشاءاللہ پاکستانی ہیں, آپ مسلمان ہیں, آپ سارے کانسیپٹ سمجھتے ہیں, آپ کو جسٹ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو. آپ اقبال اکیڈمی پہ جائیں, ان سے خط و کتابت کریں, ان سے کتابیں حاصل کریں, اور یہ سب چیزیں آپ کو واقعی میں سمجھ آئیں گی. ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں.